آپ کو دنیا میں کسی شخص کی ایسی بایوگرافی نہیں ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیسے۔ آپ دیکھیں سب سے جو میریکولس بات ہے وہ یہ کہ وہ امی تھے۔ امی کو ہم کہتے ہیں ان لیٹرڈ، الٹریٹ جو ہے وہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے۔ ہمارے نبی الٹریٹ کہیں سے نہیں تھے، بلکہ ہمارے نبی بہت حکمت والے، بہت وائز، کیونکہ وہ بہت زیادہ سولیٹیوڈ پسند کیا کرتے تھے۔ یہ بھی علم کی ایک شاخ ہے نا کہ بندہ سولیٹیوڈ میں جائے اور غور و فکر کرے۔ غور و فکر بھی علم ہی ہے اور حکمت ہے۔ تو وہ ان لیٹرڈ تھے، انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ایک ان لیٹرڈ انسان کس طرح سے ایسے ایڈمنسٹریٹرز کریٹ کر دیتا ہے جو دنیا کو ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے رولز دیں گے۔ سارا کا سارا جو ماڈرن سائنس اور یہ سارے جو اصول آ رہے ہیں یہ عرب سے آ رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے، اسپین میں ٹولیڈو ایک سٹی تھی، عبد الرحمن III ایک بہت پاورفل کیلف تھا امیدز کا۔ ٹولیڈو سٹی میں ٹرانسلیشن سینٹرز تھے، لائبریریز تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگ ٹولیڈو آتے تھے۔ آکسفورڈ تب نئی بنی تھی اور کوئی اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ UK سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے بکس ٹرانسلیٹ کرا کے لے جاتے تھے۔ عربیوں نے کیا کیا، گریکس کی کچھ بکس ٹرانسلیٹ کی، اور ظاہر ہے کہ پھر گوروں نے ہم سے عربک بکس ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لے کے گئے۔ تو سارا کا سارا جو ویسٹ میں رینیسنس اور انلائٹنمنٹ جسے وہ کہتے ہیں، جس پہ بڑا پراؤڈ ہے، پہلے وہ ڈارک ایجز میں تھے، ان کی ڈارک ایجز تھی، ہماری تو ڈارک نہیں تھی، ہم تو پیک پہ تھے۔ یہ بھی ایک بچوں کے ذہن میں ڈال دیا نا، ڈارک ایجز، ڈارک، وہ تو ان کی ڈارک ایجز تھی، ہماری کہاں سے تھی۔ تو لہٰذا ان کے رینیسنس اور ان کے انلائٹنمنٹ میں مسلمانوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ جس کا انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے شکریہ کے برعکس جو سلوک ہے ان کا ہسٹری میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ ہمارے بچوں کو ابن سینا بتانے کی بجائے ایویسینا بتا رہے کہ گریک لگے اور وہ گورا لگے، ایویسینا، حالانکہ ان کا نام ابن سینا تھا۔ ابن رشد کو ایویروس کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے وہ گریک اس کے مطابق ٹرانسلیٹ کر دی، لیکن یہ کہ صحیح نام بھی تو بتائیں نا۔ دیور عربز۔ ابن سینا آلدو ایرانی تھے، لیکن ابن سینا کی کلاس میں یورپینز چھپ کر آتے تھے، کیونکہ ان کے پادری اس وقت انہیں قتل کیا کرتے تھے۔ جو بھی سائنس پڑھتا تھا اسے پادری جلا دیا کرتے تھے، وچ کہہ کے، ڈیمن کہہ کے، کہ یہ بندہ اس کو پوزیس کر لیا کسی نے، یعنی اس لیول پہ ان کی وہ تھی، آپ کہہ لیں کہ بیکورڈنس تھی۔ تو چھپ کر، شپ میں چھپ کر آیا کرتے تھے کلاس پڑھنے۔ یہ اصل میں ہمارا بیک گراؤنڈ تھا، اور مسلمانوں نے وہ رولز دیے اور وہ ٹارچ جلائی سویلائزیشن کی، تہذیب کی، جس سے گوروں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اینی وے، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ all of this was enabled by the teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز نے عربز کو ایک دن میں ایسا شفٹ کیا، ایسا چینج کیا۔ پروفیسر پی کے ہٹی ایک ہسٹورین ہے، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربز کا 24 گھنٹہ چینج کر دیا، 24 آور چینج کر دیا۔ ان کا اٹھنے کا طریقہ، ان کا کھانے کا طریقہ، ان کا صفائی کا نظام، ان کی سوچ، ایسا ایجوکیشن سسٹم دیا جو 3 اس پہ مبنی تھا۔ دیکھیں، بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جو نمبر 1 آپ کے فزیکل ایجوکیشن کا خیال رکھے، ہائیجین کا، آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس کا۔ نمبر 2 آپ کے مینٹل ایجوکیشن، یعنی وہ ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جو آپ کے مائنڈ کو گرو کرے، آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ والا بنائے، آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ والا بنائے، آپ کو لک فارورڈ کرنے والا بنائے، آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرے وہ ایجوکیشن سسٹم۔ آپ کے مائنڈ کی جو بیماریاں سچ ایز تعصب ایک مینٹل ڈیزیز ہے کہ کسی کو کمتر سمجھنا، ظاہر ہے، اور اب قومیت یعنی قوم پرستی، کہ اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا۔